ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعظم شرقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام راہ عمل۔ پیش خدمت ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیمتی تحریر خود کفیل امت بننے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اپنی معنویت کے اعتبار سے جواہر پاروں سے کم نہیں ہیں۔ جس دعا کو سنیے اور اس کا مفہوم سمجھیے، دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ انہی دعاؤں میں ایک یہ ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی اللہ مجھے ہدایت، تقوی، کردار کی پاکیزگی اور غنا عطا فرمائیے۔ غنا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت میں دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، وہ اپنی محنت سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے۔ یہ چاروں باتیں یعنی ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا بہت اہم ہیں، لیکن اس وقت دعا کے اس چوتھے ٹکڑے یعنی غنا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جیسے انسان کی انفرادی زندگی میں غنا بہت اہم چیز ہے، اس سے انسان کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، وہ عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ اسی طرح قومی اور اجتماعی زندگی میں بھی غنا ایک بڑی نعمت ہے۔ جو قوم اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کے بارے میں خود مکتفی ہوتی ہے، اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرتی ہے اور اپنے مسائل خود حل کر لیتی ہے۔ وہ ایک باعزت قوم کی طرح دنیا میں زندگی گزارتی ہے، دوسرے لوگ اس کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ ان کی تحقیر کریں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں تقریباً 1000 سال مسلمانوں کے اقتدار کا سورج چمکتا رہا اور پھر اس کی روشنی کو ایسا گہن لگا کہ اس خطے کی سب سے معزز قوم سب سے زیادہ حقیر اور کمتر سمجھی جانے لگی۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر میدان میں اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ وہ دوسرے برادران وطن کے ساتھ نہ آ سکیں۔ تجارت و کاروبار میں ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تعلیم و صحت میں وہ دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں مسلم مکت یعنی مسلمانوں سے خالی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، غرض کے کہ ہر میدان میں ان کو ایک محتاج اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی قوم کے درجے میں لا کر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان اجتماعی کوششوں کے ذریعے مختلف میدانوں میں اپنے آپ کو خود مکتفی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ دوسروں کا محتاج ہوئے بغیر ایک باعزت قوم کی طرح زندگی گزار سکیں۔ دنیاوی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ کسی قوم کو متاثر کرتی ہے وہ اس کی معاشی قوت ہے۔ کسب معاش کے لیے انسان اتنا بے چین ہو جائے کہ وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز بھی اٹھا دے۔ یہ طریقہ زندگی غیر اسلامی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی، لیکن اخلاقی حدود کی رعایت کے ساتھ کسب معاش کی کوششیں اور اس میں مسابقت بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضروری عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو اس پر متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے پاس سرمایہ کاری کی۔ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد مسلمانوں کی ایک مارکیٹ قائم کی، مہاجرین عام طور پر تجارت کرتے تھے اور انصار زراعت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشی جدوجہد کی اصلاح فرمائی، تجارت کی فضیلت بیان فرمائی، زراعت کی حوصلہ افزائی کی۔ اس زمانے میں چھوٹی موٹی صنعتیں تھیں جو زیادہ تر دستکاری کے قبیل سے تھیں، ان کی بھی فضیلت بیان کی، یہاں تک کہ خواتین بھی مارکیٹ میں تجارت کرتی تھیں۔ بعض عورتیں گھوم گھوم کر عطر وغیرہ فروخت کرتی تھیں، بعض کی آمدنی دستی مصنوعات سے ہوتی تھی، لیکن ان کے شوہر کا کوئی خاص کاروبار نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی آمدنی خانہ داری میں خرچ ہو جاتی تھی۔ ان کو زیادہ صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم جو اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرتے ہیں، کیا اس میں ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس میں بھی اجر ہے۔ مویشی پالن، باغبانی وغیرہ کے کام مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں، غرض کہ اس زمانے میں معاش کے جو جائز ذرائع تھے ان تمام کی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور مردوں کو ہی نہیں خواتین کو بھی ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں انصار عمومی طور پر کاشتکاری کے پیشے سے وابستہ تھے اور زیادہ تر یہودی ساہوکاروں کے مقروض رہتے تھے۔
مگر بہت جلد ان کی معاشی حالت یہودیوں کے برابر ہو گئی، اور بعض تو وہ تھے جن کا شمار مدینے کے مالدار ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ اہم بات یہ ہے کہ مکے سے جو مہاجرین آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک طرح سے انصار کی مدد پر ان کی زندگی کا انحصار تھا، لیکن بہت جلد محنت کر کے وہ مدینے کے صاحب ثروت گروہ بن گئے۔ ان کی معاشی حالت انصار سے بھی بہتر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن، حضرت عباس اور دیگر بعض مہاجر صحابہ مدینے کے مالدار ترین لوگ تھے۔ وہ مال کے پرستار نہیں تھے لیکن مالدار تھے، وہ دولت کے حریص نہیں تھے لیکن دولت مند تھے۔ اس وقت وطن عزیز کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں روزگار کے مواقع گھٹتے جا رہے ہیں، نوجوان تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ تعلیم ان کے روزگار کا مسئلہ حل کرنے سے قاصر ہے۔ یہ حال تو عام شہریوں کا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ چونکہ تعصب، جانبداری اور نفرت کا بھی برتاؤ کیا جاتا ہے، اس لیے مسلمانوں کا تناسب سرکاری ملازمتوں میں بہت گرا ہوا ہے اور گرتا ہی جا رہا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود مکتفی بنانے کی کوشش کریں، چھوٹی بڑی تجارتوں کی طرف توجہ دیں۔ جو کم تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان ہیں وہ ہنر کی تعلیم حاصل کریں، فنی کورسوں کی طرف خصوصی توجہ کریں۔ آج کل خواتین کے لیے بھی بہت سے ووکیشنل کورسز چلائے جاتے ہیں، ان کو بھی ان کی صلاحیت کے لحاظ سے کام کا موقع دیں۔ بڑی صنعتوں میں مقابلہ بھی سخت ہے، رکاوٹیں بھی ڈھیر ساری ہیں اور نفرت و تعصب تو اس کے علاوہ ہے ہی۔ اس لیے چھوٹی صنعتوں کی طرف توجہ کریں۔ جہاں جہاں مسلمانوں نے چھوٹی صنعتوں کی طرف توجہ کیا ہے وہاں ان کی حالت نسبتاً بہتر ہے، اور اس مال کی کھپت زیادہ ہے، اس لیے اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے خود مکتفی بنا سکتے ہیں اور اس کی برکت سے زندگی کے مختلف میدانوں میں ترقی کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ بھیک مانگنا حقارت کی بات ہے، ناجائز طریقے پر مال ہڑپ کر لینا شرم کی بات ہے۔ محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ عزت و خودداری ہے۔ مگر افسوس کہ گداگروں میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں زندگی کے مسائل ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے ہیں، معاشی اعتبار سے بھی ہر شخص کی ضرورت ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ مزدوروں کو سرمایہ دار کی ضرورت ہے تاکہ ان کو کام ملے، سرمایہ داروں کو مزدوروں کی ضرورت ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں پیسوں کی فراہمی کے لیے اجتماعی ادارے کی یا بینک کی حاجت ہے تاکہ لوگوں کا زائد سرمایہ یہاں جمع ہو جائے اور کاروبار کی ترقی کے لیے جہاں سرمایہ کی ضرورت ہے وہاں سرمایہ پہنچایا جائے۔ ہمارے ملک کا بینکنگ نظام سود پر مبنی ہے، وہ لوگوں کو سودی قرض دیتا ہے اور اپنے کھاتہ داروں کو سود ادا کرتا ہے، یعنی ایک طرف سے سود لیتا ہے اور دوسری طرف سود دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن تجارت کو ترقی دینے اور صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو سرمایہ فراہم کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرض کے لین دین کے لیے غیر سودی ادارے قائم کیے جائیں جو لوگوں کو معاشی مقاصد کے لیے چھوٹا قرض دیں، جیسے 10,000 سے 25,000 تک، اور پھر اس کے استعمال کی نگرانی کرے کہ جس مقصد کے لیے قرض لیا گیا یہ رقم اسی مصرف میں استعمال ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے تاجروں کو اور ہنرمندوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ جو سرمایہ دار مسلمان ہیں ان کی بہت بڑی رقم بینکوں میں محفوظ ہے۔ لوگ اپنی رقم کسی کو قرض دینے سے بجا طور پر ڈرتے ہیں کیونکہ بددیانتی کا غلبہ ہے، لیکن اگر ایسے لوگ اپنے سرمایہ کا 10% قرض دینے والے اداروں کے پاس جمع کریں اور وہ رقم ضرورت مندوں کو قرض کے طور پر دی جائے تو بالفرض اگر ان کی نصف رقم بھی ڈوب گئی تو ان کے جمع سرمایہ کی 5% کی رقم سے ہی وہ محروم ہوئے، اور یہ نقصان ان کے لیے انشاءاللہ قابل برداشت ہوگا اور وہ ثواب کے مستحق بھی ہوں گے کہ قرض دینے کا ثواب صدقہ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح ہم سب باہمی تعاون سے قوم کے پریشان حال گرے پڑے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، اور جب پوری قوم کا سر بلند ہوگا تبھی ہم ایک معزز اقوام کی حیثیت سے معاشرے میں اپنی جگہ بنا سکیں گے۔ اور اس وقت گداگر گروہ کی حیثیت سے قوم کی جو پہچان بنتی جا رہی ہے اور ہر جگہ مسلمان گداگر نظر آتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ،
بس اسٹینڈ ہو یا ہاسپٹل، مارکیٹ ہو یا رہ گزر، شاید اس رسوا کن صورتحال سے قوم باہر نکل سکے گی۔ غرض کہ جو لوگ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے روزگار حاصل کرنے کے موقف میں نہیں ہیں، ان کے لیے چھوٹے تجارتی قرضوں کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اعظم شرقی کو صفا آن لائن سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔